کھجا رہا ہے، کوئی کان میں انگلی کر رہا ہے، یہ احترام ہے؟ یہ کسی کو نیند آ رہی ہے، ابھی بات دنیا کی ہونے لگے تو ہمارے آنکھوں ہماری پلکیں نہیں جھپکیں گی، آنکھیں کھول کر کے، چاروں آنکھیں کھول کر کے بیٹھیں گے۔ میں چاروں آنکھیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ دو آنکھیں، یہ جو اللہ نے سر میں دی ہے نا، یہ دو آنکھیں بھی کھلی رہیں گی اور منہ بھی کھلا رہے گا۔ دنیا کی بات سننے کا یہ ہمارا اصول بن رہا ہے، لیکن دین کی بات جب آتی ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، شیطان غالب آنے لگتا ہے۔ یہ اصول و ضابطہ ہے ہماری زندگی کا۔ مسلمانوں، اب بھی اگر نہیں بدلے تو پھر کبھی نہیں بدلو گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے گفتار کو، آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو، چاہے وہ خوشی کے ہو کیا غمی کے، اسے اپنی زندگی میں اتار لو۔ نبی جب خوش تھے تو کیسے خوش تھے؟ نبی نے کبھی غم آپ کو پہنچا ہے تو اللہ کے رسول نے اس غم کا اظہار کیسے کیا ہے؟ ایک مسلمان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے جملہ بھی نکلنا ہی تھا کہ حضرت عمر نے اپنے دل کے ارادے کو بدل لیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔
معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، جس کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بعدہ درود لامحدود ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، مطہرہ، مصطفیٰ، مجتبیٰ پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، اور نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی تکمیل بھی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین سے جیسے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے حکم سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ جو محبت ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ تقاضا ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات، اس کے اوامر، اس کے احکام کو ہم اور آپ مانتے ہیں، سنتے ہیں، اسے اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت کا دعوے دار ہے اور اپنے آپ کو نبی کا محب ظاہر کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق و کردار کو اس ڈھنگ سے وہ پڑھ لے، سمجھ لے، اسے اپنی زندگی میں اتار لے کہ جب کوئی غیر مسلمان کو دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کیا، لیکن ہم نبی سے محبت کے تقاضے کو سمجھ نہیں پائے۔ نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور وہ محبت کیسی ہو؟ وہ محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ وہ محبت کیسی ہو؟ وہ محبت ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا کہ نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ اصول ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے اور اس محبت سے کیا فائدہ ملے گا؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آیا کہ اللہ کے رسول، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا اللہ کے رسول
قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فوراً سوال کا جواب نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. وہ آدمی کیا جواب دیتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کوئی بہت بڑی تیاری نہیں کی ہے. اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی اللہ کے رسول اسے خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ دنیا میں تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے. اب یہاں پر ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی کہ جو لوگ اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے. اور جو برے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کسی فلمی اسٹار کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اس کی زندگی کو اپنے زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اسٹائل کو فالو کرتے ہیں، تو کیا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے؟ کیا ان کا حشر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ہوگا؟ میرے بھائیو یاد رکھو کہ جس سے جو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کس چیز کو اختیار کر رہے ہیں. اچھے لوگوں کو ہمیں فالو کرنا ہے یا پھر برے لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرو، لیکن یہ نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جب تک تمام محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب نہ ہو، مسلمانوں یاد رکھو کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس محبت کے تقاضے کو ہم نے سمجھا نہیں. ہو سکتا ہے فطری طور پر ہمارے دل میں دنیا کی بہت ساری محبتیں ہوں، مال کی محبت، اولاد کی محبت، فیملی خاندان کی محبت، آل و اولاد کی محبت، دنیا کے جاہ و منصب کی محبت، دنیا کے نام و نمود کی محبت، بہت ساری محبتیں ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام محبتوں کے اوپر غالب ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ محبت غالب نہیں ہوگی ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن، یہ بات حدیث کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں. میرے بھائیو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ نہیں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. پیارے نبی فرمانے لگے کہ اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اے عمر تمہارا ایمان ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. میرے بھائیو، کیا وہ تربیت تھی، کیا وہ انداز تربیت ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان سے جملہ بھی نکلنا ہی تھا کہ حضرت عمر نے اپنے دل کے ارادے کو بدل لیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ محبت ہوتی ہے اللہ کے رسول سے.
لیکن جب آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس دعویٰ اور اس تقاضے کو تو پورا کرنا چاہیے نا۔ آپ کہتے ہیں میں اپنے والد کا بڑا فرما بردار بیٹا ہوں، لیکن باپ کی ایک بات بھی نہیں مانتا۔ میں اپنے والدین کی بڑی فرما برداری کرتا ہوں، لیکن والدین کو آدمی مار رہا ہے، ستا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، انہیں گھر سے بے گھر کر رہا ہے۔ کیسا فرما بردار بیٹا ہے یہ؟ نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سر کٹانے کو تو تیار ہے، لیکن نبی کے فرمان پر سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ نبی کے ناموس رسالت کے لیے اگر کوئی اس ملک کے اندر ہو یا اس ملک کے باہر کا کوئی بھی فرد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی، اور یہ تکلیف ہونا بھی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ تکلیف محدود نہیں ہونی چاہیے کہ جب نبی کے ناموس کے ساتھ نبی کی شان میں جب گستاخی کی گئی تو ہمارے جذبات بھڑک اٹھے، ہمارے ایمان میں ہیجان پیدا ہو گیا، ہمارا حوصلہ بلند ہو گیا کہ ہم ایسے ناچیز کو یا ایسے کم ظرف کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بے چینی اگر محدود ہو گئی کہ ہم نے صرف نبی کے ناموس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اپنے جذبات ظاہر کیے، لیکن اللہ کے رسول کے جب فرامین کی باتیں آنے لگی تو ہم نے اپنا منہ چرایا، اپنی آنکھیں چرائی اور ہم واپس پلٹ آئے، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی پہچان نہیں، یہ دھوکہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، کیونکہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے جو کہتا ہے اس کے دل میں بھی وہی بات ہوتی، اس کا ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، وہ ظاہر اور باطن میں اس کے تضاد نہیں ہوتا، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں سچا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، زبردست قول یاد آ رہا ہے مجھے، انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے، جمال، کمال، نمال، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جمال، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کی جب بات کی جائے تو آپ کی جمال صورت کی بات ہو یا کمال سیرت کی، سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورتی دی تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورتی کو بیان کیا کرتے تھے کہ جب کبھی ہم چاند کی طرف دیکھتے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہم نے چاند سے زیادہ خوبصورت پایا۔ سبحان اللہ، وہ خوبصورتی جو تھی، جو اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے حبیب کو عطا فرمائی تھی، وہ خوبصورتی کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا وہ بہت دیکھنے میں بہت زیادہ اسمارٹ لگ رہا ہے۔ آج دنیا کسی فلمی ہیرو کو فالو کرتی ہے، ہمارے نوجوان فالو کرتے ہیں، اللہ کی قسم تم ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوگے، تمہیں ان کی خوبصورتی پسند آتی ہوگی، لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبصورتی بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، نمال بھی ہے کہ نبی نے احسان کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی۔ کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبیوں کے مالک ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کسی انسان کے اندر اتنی ساری خوبیاں؟ وہ خوبصورتی کا بھی مالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، اللہ اکبر، اخلاق دیکھو کہ دشمن بھی قائل ہے اللہ کے رسول کے اخلاق کا، دشمن بھی آپ کو امین و صادق کہہ رہا ہے، یعنی صرف دوستوں نے ہی گواہی نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں اور حضرت علی کو مکے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ علی یہاں رک جاؤ، کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، اسے واپس کر کے پھر مدینہ آئیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میرے بھائی۔ اور احسان میں اللہ کے رسول احسان کرتے تھے لوگوں کے ساتھ،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا خود دنیا میں آنا، اللہ نے پوری انسانیت پر احسان بتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، میرے بھائیو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول، ایک پیغمبر بھیج کر کے. کائنات میں بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، کھانے پینے کی نعمت دی، سانس لینے کی نعمت دی، اور بہت ساری بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا. لیکن کبھی اللہ نے اسے احسان نہیں بتایا، کبھی اس احسان کو اللہ نے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیان نہیں فرمایا کہ میرے بندوں میں نے یہ احسان کیا. لیکن جب بات نبی کی آئی، بات جب رحمت کائنات کی آئی، بات جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں، اللہ نے تم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول، ایک پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے تمہارے درمیان. اللہ نے احسان بتایا، اور وہ نبی کون ہے؟ اللہ اکبر. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا جذبہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ ہمارے ہدایت کے حریص ہیں، کہ گمراہ امت ہو رہی ہے، تکلیف نبی کو ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ بے چین ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میری امت گمراہی کی طرف جا رہی، میری امت ہدایت سے دور بھاگ رہی ہے. ایک تقاضا تو یہ ہے، اور اس محبت کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، آپ سے محبت کیے بغیر. اور ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہر ایک حرکات و سکنات کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے. اللہ کے رسول کی سنت کو، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے گفتار کو، آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو، چاہے وہ خوشی کے ہو کیا غمی کے، اسے اپنی زندگی میں اتار لو. نبی جب خوش تھے تو کیسے خوش تھے، نبی نے کبھی غم آپ کو پہنچا ہے تو اللہ کے رسول نے اس غم کا اظہار کیسے کیا ہے، ایک مسلمان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. آج افسوس ہوتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک کہنا بھی پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں ابھی بھی کہ جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، آپ کے صحابہ کی آ جائے، اللہ کی قسم عشرہ مبشرہ کے نام بھی یاد نہیں، عشرہ مبشرہ کے نام بھی یاد نہیں. اور آپ نے شاید وہ شو بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کون بنے گا کروڑ پتی. اس میں ایک شخص آتا ہے، مسلمان ہے نام کا، اسے بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کون ہے جبریل علیہ السلام؟ کون ہے؟ کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں معلوم. لا ادری. یعنی یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے، ہماری قوم کی حالت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ نہیں معلوم. آپ کا نام کیا تھا؟ نہیں پتا. آپ کی سیرت کے بارے میں کوئی علم نہیں. ازواج مطہرات کون ہیں؟ نہیں معلوم. عشرہ مبشرہ کون ہے؟ خلفائے راشدین کون ہے؟ نہیں پتا. یعنی ہمارا بچہ دنیا کے تمام علوم اپنے سینے میں رکھتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس نہیں، سیرت صحابہ اسے پتا نہیں، سیرت صحابیات اسے نہیں معلوم. یہ میرے بھائیوں کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے. کون بنے گا کروڑ پتی میں ہو سکتا ہے کہ دنیاوی سوالات کے جوابات دے کر کے وہ پاس ہو گیا ہو، اسے انعام مل گیا ہو، لیکن کیا وہ اللہ کے امتحان میں پاس ہو پائے گا؟ کیا اللہ کے امتحان میں اسے کامیابی ملے گی؟ جسے یہ تک پتہ نہ ہو، پھر وہ نبی سے محبت کے تقاضے کو کیا سمجھے گا؟ نبی سے محبت کرنا کیسے سمجھے گا؟ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی سے محبت کرنا چاہیے، ایمان کی دلیل ہے، کرنا چاہیے، ایمان کی علامت ہے، اور اس محبت میں ہم آزاد ہیں، اس اظہار محبت میں جیسے چاہے ہم اظہار کریں. یہ بات کان کھول کر کے سن لو مسلمانوں کہ دنیا کی ہر محبت میں دیوانگی ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر محبت میں دیوانگی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آدمی ہوش مند ہو جاتا ہے، آدمی عقل والا ہو جاتا ہے، اور اس محبت میں کوئی بھی
آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرے. جیسے اللہ نے قرآن و حدیث میں نبی سے محبت کا حکم دیا ہے، ایسے نبی سے محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ نبی سے محبت کیسے کی جائے گی، نبی سے محبت کا اظہار کیسے کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس اظہار محبت میں اپنے آپ کو مکمل آزاد سمجھتا ہے کہ جب چاہو جیسے چاہو نبی سے محبت کا اظہار کرو، چاہے وہ بدعت کی شکل میں ہو، خرافات کی شکل میں ہو، سنت کی دھجیاں اڑا کر کے ہو، جس طرح چاہو، بس یہ کہو کہ نہیں ہم نبی سے تو محبت کر دیں، ہم نبی کے بہت بڑے محب ہیں، ہم نبی سے بہت زیادہ عشق کرتے ہیں. یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور یہ بات اپنے دل اور دماغ کے اندر غور کرو، سوچو کہ کیا یہ لفظ ہم اپنے گھر میں اپنی والدہ کے لیے استعمال کرنا جائز سمجھیں گے؟ اپنے گھر میں ہم اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے یہ جملہ ہم بول سکتے ہیں؟ کبھی بلا کر کے بیٹی میں تم سے عشق کرتا ہوں، نعوذ باللہ. اپنی والدہ سے ہم بول سکتے ہیں کہ میری والدہ آپ نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، آپ کے بہت احسانات ہیں، میں آپ سے بہت عشق کرتا ہوں، نعوذ باللہ. اگر ہم اپنے لیے یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تو مجھے جواب دو، انصاف کے ساتھ جواب دو کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ جملہ کیسے گوارا کرتے، کیسے ہم برداشت کرتے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں مسلمانوں آزاد نہیں ہو کہ وہ اظہار محبت جیسے چاہو ویسے کرو، اس کا طریقہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حقیقی محبت ہے، اس کا ثبوت ہمیں دینا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ نمبر 1 4 چیزوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا. نمبر 1 تصدیقہ بما اخبر، اللہ کے رسول نے جس بات کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، اس کی تصدیق کی جائے کہ اللہ کے رسول نے کیا خبر دی، آنے والے وقت میں کیا حالات ہوں گے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، غیب کی کیا باتیں، تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے من وعن وہ چیز صادق آ کر کے رہے گی، اس میں زیر اور زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. تصدیقہ بما اخبر، اللہ کے رسول نے جس بات کی خبر دے دی اس کی تصدیق کی جائے. اور دوسری چیز طاعتہ بما امر او بما امر، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو بجا لایا جائے. یہ محبت کا ثبوت کیسے ہم پیش کریں گے؟ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس حکم کو بجا لانا. اور تیسری چیز اجتنابہ عما نہا عنہ وزجر، اس چیز سے بچا جائے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کی تفصیل کا وقت نہیں، ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی موٹی کن چیزوں سے منع کیا. میں باریکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آج ہمارے عام زندگی میں اور ہمارے عام لائف سٹائل میں جس کا روز مرہ جس کی خلاف ورزی ہم اور آپ کرتے، شروع سے لے کر کے آخر تک ہمارے لباس، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا گفتار، ہمارا کردار، ہماری شکل و صورت، ہماری شکل و شباہت، ہمارا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں کہاں تک سنت رسول کے مطابق ہے اور کہاں تک ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ایک مسلمان، میں یاد رکھو مسلمانوں، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جب ہمارے نبی کی شان میں کوئی غیر گستاخی کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اس نبی کے حکم کی روز گستاخیاں کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کے فرامین کی روزانہ گستاخیاں اور آپ کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ یاد رکھو کہ یہ جذبہ، میں نے کہا کہ محبت رسول کا یہ جو جذبہ ہے بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس جذبے کو ایک صحیح راستہ دکھانے کا ہنر بھی آنا چاہیے، اور وہ قرآن و حدیث سے وہ راستہ ہمیں ملے گا کہ ہم اس محبت کو صحیح راستہ کیسے دے سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ثبوت کیسے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے
وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی کسی چیز کو ہم اپنی مرضی سے عبادت سمجھ لیں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کے لیے دو کنڈیشن ہیں: اخلاص نیت ہونا چاہیے، سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ہی نہیں سکتی، قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. نیتوں پر صرف دار و مدار نہیں ہوتا ہے، نیت بھی درست ہو، عمل بھی درست ہونی چاہیے. دلیل کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے 30ویں پارے میں؟ جمعے کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت بھی ہوتی ہے، سورۃ الغاشیہ. اللہ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے. کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، بہت ساری پیشانیاں محنت کر کے دنیا میں تھکی ہوئی ہوں گی. بڑی محنتیں کرتے تھے دنیا میں، بہت عمل کرتے تھے، لیکن اللہ کو کثرت عمل نہیں، اللہ کے ہاں کثرت عمل نہیں. کثرت عمل صالح عمل ہونا چاہیے. بہت زیادہ عمل کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ویل ڈن، اچھی بات ہے، کرتے رہو، لیکن ساتھ میں وعامل الصالحات ہونا چاہیے. جب تک وعامل الصالحات نیک عمل نہیں ہوگا تب تک وہ کثرت والا جو عمل ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کرتے جا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے. تو صرف کثرت عمل نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے، نیک ہے یا نہیں اللہ کی بارگاہ. جب تک وہ نیک نہیں ہے، وہ نیک ہے کہ نہیں کیسے پتا چلے گا؟ سنت کے مطابق ہمیں دیکھنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے کتنا کیا؟ جتنا کیا اتنا کرنا، اسی پر رک جانا، اسی پر بریک لگا دو، آگے مت بڑھو. اور اگر آگے بڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو. اور پھر وہ دلیل وقت نہیں ہے کہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ جو 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں بتائیے. تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا، کسی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھتے رہوں گا. پھر بعد میں اللہ کے رسول نے ان کو بلوایا اور بلا کر کے سخت تاکید فرمائی. اس شخص سے کہا جس نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کہا کہ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو بندوں کے حقوق ہے اس کی ادائیگی بھی کرتا ہوں. لہذا جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول نے ڈانٹ پلائی، سخت، اللہ کے رسول کا لہجہ سخت ہو گیا تھا. اس لیے یہ گمان ذہن و دماغ سے نکال دو کہ ہم جو نیک عمل سمجھ میں آئے بس کرتے رہیں کامیاب ہو جائے گا. نہیں، سنت کے مطابق جب تک وہ عمل نہیں ہے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اور آگے چلیے، اللہ کے رسول سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی ذات کا احترام کیا جائے. کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے یار، مجلس لگی ہو، قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ اس کے رسول کے فرامین سنائے جا رہے ہوں، اور ایک آدمی کہے کہ نہیں میرے حساب سے یہ چیز ایسے ہونی چاہیے. ارے آپ کے حساب سے چلے گی دین، یہ دین آپ کے حساب سے چلے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہوا کلام ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور جب بات نبی کے حدیث کی آتی ہے، جب بات اللہ اس کے رسول کے فرامین کی آتی ہے، مسلمانوں کو نتمستک ہو جانا چاہیے، اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. یہی پہچان ہے سچے مسلمان کی. اور یہ کہنا نہیں میرے حساب سے یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، عقلیت کی طرف جانا، فلسفیانہ رویہ اختیار کرنا. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھو گے اپنے عمل کو برباد کر بیٹھو گے. اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. نبی نے کیا کہہ دیا؟ سر تسلیم خم ہے، احترام. آج ہمارے سامنے اللہ کی قسم اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں، وہ رسپیکٹ، وہ احترام نظر نہیں آتا جتنا دنیا کی بات سننے میں نظر آتا ہے.
یا سچائی نہیں؟ دنیا کی بات سننے میں جو ابھی 2-3 منٹ قرآن و حدیث کی باتیں سنانے لگ جائیں، عمل کتنا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو پتا ہے ہماری زندگی میں عمل کتنا ہے۔ سننے کے جتنا ہم عادی ہیں، عمل کے عادی نہیں۔ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یہ ہماری زندگی کا اصول بن گیا۔ یہی احترام ہے، یہی حدیث کا احترام ہے، یہی عزت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ کیسے وہ حدیث کا احترام کیا کرتے تھے۔ جب حدیث کی بات بتانے کا وقت آتا، وضو کرتے، اچھے کپڑے کا اہتمام کرتے اور اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے، اچھی طریقے سے بیٹھتے، خوشبو لگا کر کے آتے اور اس کے بعد قرآن و حدیث کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ اور یہ احترام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کا احترام ہے۔ میرے ہمارے یہاں سننے کا کیا احترام ہے؟ کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی کان میں انگلی کر رہا ہے، یہ احترام ہے؟ یہ کسی کو نیند آ رہی ہے، ابھی بات دنیا کی ہونے لگے تو ہمارے آنکھوں ہماری پلکیں نہیں جھپکیں گی، آنکھیں کھول کر کے، چاروں آنکھیں کھول کر کے بیٹھیں گے۔ میں چاروں آنکھیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ 2 آنکھیں، یہ جو اللہ نے سر میں دی ہے نا، یہ 2 آنکھیں بھی کھلی رہیں گی اور منہ بھی کھلا رہے گا۔ دنیا کی بات سننے کا یہ ہمارا اصول بن رہا ہے، لیکن دین کی بات جب آتی ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، شیطان غالب آنے لگتا ہے۔ یہ اصول و ضابطہ ہے ہماری زندگی کا۔ مسلمانوں، اب بھی اگر نہیں بدلے تو پھر کبھی نہیں بدلو گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ اگر ہم اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں، کسی تیسری چیز کے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں، ایک تقاضا اس محبت کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کی جائے، آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے، آل بیت سے محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا جائے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اب ہمارا نوجوان تلوار لے کر کے نکلے گا کیا؟ ہاں، اس کو فائر کر دینا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ جس ملک میں رہتے ہو، جہاں رہتے ہو، وہاں کے قوانین کے حساب سے آپ جو ہے اس کے خلاف کارروائی کیجیے۔ یقیناً شرعی اصول اور ضابطہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، لیکن وہ سزا ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں نہیں دے سکتے۔ وہاں کے اصول اور ضابطے کو فالو کرنا ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، ہم کیا کریں؟ ہم صرف جذبات سے کام نہ لیں، ہم نبی کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ جس نے نبی کے خلاف بدگوئی کی ہے یا جو لوگ نبی کے تعلق سے بدگمان ہیں انہیں پتہ چلے کہ نبی کون تھے۔ طریقہ کیا اپنائیں؟ اللہ کے رسول کی پیاری پیاری باتیں اپنے دکانوں میں لگا کر رکھیں۔ آفرز تو بہت لگاتے ہیں، 50% کا ڈسکاؤنٹ ہے بڑے بڑے اکشروں میں، اور اس کے بعد اچھے خاصے پرنٹنگ میں لگاتے ہیں، پرنٹ کر کے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی لگایا کریں۔ والدین کے تعلق سے نبی نے کیا کہا ہے، پڑوسی کے تعلق سے اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے تعلق سے انسانیت کی جو تعلیم دی، ہمدردی کا جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی، وہ کیا تعلیمات ہیں، اس کو ہم اپنے دکان سے عام کریں۔ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، ارے بھائی کس کی باتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کون ہے؟ محمد صاحب ہے۔ وہ رسپیکٹ کرے گا، اس کے دل میں احترام پیدا ہوگا اللہ کے رسول کا، اور پھر وہ جو برے خیالات، جو بدگمانیاں اس کے ذہن و دماغ میں ہیں وہ دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر دشمن ناکام ہوگا اپنے مقصد میں جس کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اس کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔